السلام علیکم ناظرین، سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔ کیلنڈر پر آج تاریخ ہے 23 شوال المکرم، انگریزی تاریخ 25 مئی ہے۔ اپنے میزبان راہی حجازی سے عالمی خبریں سنیے۔ طالبان اور اماراتی کمپنی میں افغانستان کے ایئرپورٹس کی گراؤنڈ سروسز کا معاہدہ۔ افغانستان میں 3 ہوائی اڈوں کا انتظام سنبھالنے کے لیے ملک میں برسر اقتدار طالبان اور متحدہ عرب امارات کی ایک کمپنی کے درمیان معاہدہ ہوا ہے۔ طالبان کی عبوری حکومت کے نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اور دیگر حکام کی موجودگی میں منگل کو معاہدے پر دستخط کیے گئے۔ طالبان حکومت کے عبوری نائب وزیر اعظم نے سوشل میڈیا پر ایک پوسٹ میں کہا کہ ہوائی اڈوں کی گراؤنڈ سروسز کا معاہدہ طے پا گیا ہے۔ یو اے کی کمپنی GAAC کابل انٹرنیشنل ایئرپورٹ، قندھار اور ہرات کے ہوائی اڈوں کی گراؤنڈ سروسز سنبھالے گی۔ معاہدے کے موقع پر ملا عبدالغنی برادر کا کہنا تھا کہ امارت اسلامی افغانستان ملک کی معیشت کو مضبوط کرنے کی کوشش کر رہی ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ تمام بین الاقوامی ایئر لائنز سے معاہدے کے ساتھ طالبان افغانستان میں امن لائیں گے، جس سے تجارت میں اضافہ ہوگا۔ رپورٹس کے مطابق اس تقریب میں طالبان کے عبوری نائب وزیر اعظم ملا عبدالغنی برادر اور GAAC کے سربراہ رزاق اسلم، محمد عبدالرزاق سمیت دیگر حکام موجود تھے۔ معاہدے پر دستخط کے موقع پر ملا عبدالغنی برادر کا کہنا تھا کہ طالبان حکومت تمام ممالک کے ساتھ اچھے تعلقات چاہتی ہے اور طالبان دیگر ممالک کو کان کنی سمیت مختلف شعبوں میں سرمایہ کاری کی ضمانت دیں گے اور انہیں مکمل سیکیورٹی فراہم کریں گے۔ انہوں نے کہا کہ یہ معاہدہ کابل اور دیگر دنیا کے درمیان راستے کھولے گا اور تاجروں اور دیگر لوگوں کو افغانستان سے اپنے ملک واپس جانے میں تحفظات نہیں ہوں گے۔ تکمیلی تلبینہ، طاقت، صحت اور شفا کے لیے سنت اور طب نبوی کا بہترین نسخہ۔ ابھی آرڈر کریں، کم پیسے میں ہمارے ساتھ بزنس شروع کریں۔ بھارت بھر سے ڈسٹریبیوٹر اور ہول سیلر بننے کے لیے ابھی کال کریں 9579591975۔ تکمیلی فوڈ پروڈکٹس پرائیویٹ لمیٹڈ، مالیگاؤں، انڈیا۔ امریکی ریاست ٹیکساس کے اسکول میں فائرنگ، 18 بچوں سمیت 20 ہلاک۔ منگل کے روز امریکی ریاست ٹیکساس کے ایک ایلیمنٹری اسکول میں فائرنگ کے نتیجے میں 18 بچے اور 3 بالغ افراد ہلاک ہو گئے۔ منگل کی سہ پہر پولیس کی بھاری نفری نے ٹیکساس کے شہر یوالڈی میں واقع راب ایلیمنٹری اسکول کو گھیرے میں لے لیا، جہاں ایک 18 سالہ نوجوان نے گھس کر اندھا دھند فائرنگ کر کے بچوں اور اساتذہ کو نشانہ بنایا۔ ٹیکساس کے گورنر گریگ ایبٹ کے مطابق حملہ آور موقع پر پہنچنے والے افسروں کی فائرنگ سے مارا گیا۔ واقعے کے بعد امریکی صدر جو بائیڈن نے ٹیلی ویژن پر قوم سے مختصر خطاب میں گن لابی پر تنقید کرتے ہوئے زور دیا کہ ایسے سانحہ کو روکنے اور اس درد کو اقدامات میں بدلنے کا وقت آ گیا ہے۔ افسردہ نظر آنے والے صدر جو بائیڈن نے کہا کہ ایک بچے کو کھو دینا ایسا ہے جیسے کسی نے آپ کی روح کو چیر دیا ہو۔ اطلاعات کے مطابق حملہ آور نے بڑے پیمانے پر لوگوں کو نشانہ بنانے والی ایسالٹ رائفل استعمال کی۔ صدر جو بائیڈن نے ایسے ہتھیاروں کی بآسانی خرید و فروخت پر تنقید کرتے ہوئے کہا کہ گنز بنانے والوں نے 2 دہائیاں لگا دی ایسے ہتھیاروں کی پرزور تشہیر پر، کیونکہ یہ بہت منافع بخش ہیں۔ صدر نے کہا کہ عام امریکی ہتھیاروں کی خرید و فروخت سے متعلق معقول قوانین کی حمایت کرتے ہیں اور جو لوگ ان قوانین کی منظوری کی راہ میں رکاوٹ ڈالتے ہیں انہیں یاد رکھا جائے گا۔ اپنے خطاب سے پہلے صدر جو بائیڈن نے وائٹ ہاؤس سمیت امریکہ بھر میں تمام سرکاری عمارتوں، فوجی اڈوں اور بحری جہازوں پر امریکی پرچم 28 مئی 2022 کے غروب آفتاب تک سرنگوں رکھنے کا حکم دیا ہے۔ حکومت پاکستان کا PTI کا مارچ روکنے اور عمران خان کا ہر صورت اسلام آباد پہنچنے کا اعلان۔ حکومت پاکستان نے تحریک انصاف کے اسلام آباد کی جانب مارچ کو روکنے کا فیصلہ کیا ہے، جبکہ عمران خان نے اعلیٰ عدالت سے مطالبہ کیا ہے کہ وہ ملک میں جمہوریت کا تحفظ کرے۔ وفاقی کابینہ کے اجلاس کے بعد منگل کو اتحادی جماعتوں کے وزراء کے ہمراہ اسلام آباد میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے وزیر داخلہ رانا ثناء اللہ نے کہا کہ کابینہ نے فیصلہ کیا ہے کہ تحریک انصاف کو لانگ مارچ کی اجازت نہیں دی جائے گی اور اسے روکا جائے گا۔ رانا ثناء اللہ کے
کہ بقول تحریک انصاف کے لوگ اسلام آباد آ کر افراتفری پھیلانا چاہتے ہیں۔ پی ٹی آئی کے 25 مئی کو شیڈیول مارچ کو روکنے کے لیے وفاقی دارالحکومت نے اسلام آباد کی کئی اہم شاہراہوں کو رکاوٹیں رکھ کر بند کر دیا ہے، جبکہ ملک کے مختلف شہروں سے تحریک انصاف کے درجنوں کارکنوں کو حراست میں بھی لیا گیا ہے۔ دوسری جانب چیئرمین پی ٹی آئی عمران خان نے کارکنوں کی گرفتاری کی مذمت کرتے ہوئے کہا ہے کہ اگر ملک تباہی کی طرف گیا تو نیوٹرلز بھی اس کے برابر کے ذمہ دار ہوں گے۔ بدھ کو پشاور میں نیوز کانفرنس کرتے ہوئے عمران خان کا کہنا تھا کہ اگر عدالت نے اس غیر قانونی کریک ڈاؤن کا نوٹس نہ لیا تو اس کی ساکھ بھی متاثر ہوگی، اس سے لگے گا کہ ملک میں جمہوریت نہیں ہے۔ یاد رہے کہ عمران خان نے 25 مئی کو اسلام آباد کے سری نگر ہائی وے پر مارچ کا اعلان کر رکھا ہے۔ سابق وزیر اعظم کا کہنا ہے کہ جب تک نئے انتخابات کی تاریخ نہیں دی جاتی اس وقت تک وہ اسلام آباد میں بیٹھیں گے۔ پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے۔ پاکستان کے صوبے خیبر پختونخوا کے دارالحکومت پشاور سمیت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے، جس سے عوام میں خوف و ہراس اور سنسنی پھیل گئی۔ تفصیلات کے مطابق کل دن کے وقت خیبر پختونخوا کے مختلف شہروں میں بشمول پشاور اور باجوڑ زلزلے کے جھٹکے محسوس کیے گئے۔ عوام کی بڑی تعداد کلمہ طیبہ اور درود شریف کا ورد کرتی ہوئی گھروں سے نکل آئی۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا تھا کہ باجوڑ میں ریکٹر اسکیل پر زلزلے کی شدت 5.3 ریکارڈ کی گئی، جس کا مرکز افغانستان میں تھا۔ زلزلہ پیما مرکز کا کہنا ہے کہ باجوڑ میں آنے والے زلزلے کا مرکز ہندو کش پہاڑی کا سلسلہ تھا، جس کی گہرائی 170 کلومیٹر رہی، تاہم زلزلے کے نتیجے میں کسی جانی نقصان کی اطلاع نہیں ملی۔ ولادیمیر پوتن قاتلانہ حملے میں بال بال بچے، یوکرینی انٹیلیجنس چیف۔ یوکرین کے ملٹری انٹیلیجنس چیف کے سربراہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یوکرین حملے کے آغاز میں روسی صدر ولادیمیر پوتن پر قاتلانہ حملہ ہوا تھا، جس میں وہ محفوظ رہے تھے۔ یوکرینی آن لائن اخبار یوکرائنسکا پرووادا کو دیے گئے ایک انٹرویو میں یوکرینی ملٹری انٹیلیجنس کے سربراہ نے کہا کہ ولادیمیر پوتن کو قتل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ انہوں نے مزید کہا کہ میں پھر دہراتا ہوں کہ یہ کوشش ناکام رہی، اس واقعے کی کوئی تشہیر نہیں کی گئی، لیکن یہ واقعہ پیش آیا۔ اخبار کا کہنا ہے کہ یہ باتیں ایک طویل انٹرویو کا حصہ ہے جو جلد ہی شائع کیا جائے گا۔ ولادیمیر پوتن کی خراب صحت اور ان کی قیادت پر اس کے اثرات کے متعلق دعوے پہلے ہی سے موجود تھے، لیکن قتل کی کوشش کا دعویٰ پہلی بار کیا گیا ہے۔ گزشتہ دنوں ولادیمیر پوتن کی ایک ویڈیو دوبارہ منظر عام پر آئی تھی، جس میں انہیں غیر ارادی طور پر کانپتے ہوئے دیکھا گیا تھا۔ اس ویڈیو کے بعد ان کی صحت کے متعلق نئے خدشات پیدا ہو گئے تھے۔ MI6 کے سابق سربراہ نے دعویٰ کیا تھا کہ ولادیمیر پوتن میں اعصابی نظام کی خرابی کے آثار ظاہر ہوئے ہیں، تاہم روس نے بار بار ان خبروں کی تردید کی ہے کہ ولادیمیر پوتن شدید خرابی صحت کا شکار ہیں۔ داعش کی صدر بش کے قتل کی منصوبہ بندی کا انکشاف۔ منگل کو فوربز میگزین نے اطلاع دی کہ داعش نے ڈالاس میں سابق امریکی صدر جارج ڈبلیو بش کو قتل کرنے کا منصوبہ بنایا تھا۔ میگزین نے کہا کہ انٹیلیجنس معلومات اور واٹس ایپ اکاؤنٹس کی نگرانی سے پتہ چلا ہے کہ داعش کی جانب سے بش کو قتل کرنے کے لیے جنگجوؤں کو امریکہ منتقل کرنے کی کوشش کی گئی تھی۔ میگزین نے مزید کہا کہ بش پر قاتلانہ حملے کی منصوبہ بندی کرنے والا ملزم 2020 سے امریکہ میں ہے۔ اس نے امریکہ میں پناہ کی درخواست کی تھی، جس پر فیصلے کا انتظار کر رہا ہے۔ اس نے امریکی حکام کو بتایا کہ وہ بش جونیئر کو قتل کرنا چاہتا ہے کیونکہ بش کے ہاتھ بے گناہ عراقیوں کے خون سے رگے ہوئے ہیں۔ ادھر ایک دوسری خبر میں منگل کو امریکی محکمہ خزانہ نے اپنی ویب سائٹ پر کہا ہے کہ امریکہ نے فلسطینی تنظیم حماس سے منسلک 4 افراد اور 6 اداروں کو پابندیوں کی فہرست میں شامل کیا ہے۔ وزارت خزانہ نے مزید کہا کہ پابندیوں کا ہدف حماس کے سرمایہ کاری کے دفتر پر ضرب لگانا ہے، جس کے اثاثوں کی مالیت $50 کروڑ سے زیادہ ہے۔ اس نیٹ ورک میں کئی عرب ممالک میں کام کرنے والی کمپنیاں بھی شامل ہیں۔ غزہ کی پٹی کی حکمران حماس کی طرف سے اس پیش رفت پر فوری طور پر کوئی تبصرہ نہیں کیا گیا۔ ایک تیسری خبر میں ایران میں ایک کثیر المنزلہ رہائشی عمارت گرنے سے 11 افراد ہلاک اور متعدد زخمی ہو گئے۔ رہائشی عمارت کے انہدام پر عدالت کی جانب سے فوری طور
طور پر بنائی گئی انکوائری کمیٹی کی سفارش پر شہر کے موجودہ میئر سمیت 11 میونسپل حکام کو حراست میں لے لیا گیا ہے، جبکہ سابق میئر کی گرفتاری بھی عمل میں لائی گئی ہے۔ ملزمان کو کل عدالت میں پیش کیا جائے گا، جہاں ان پر غفلت و لاپرواہی کے باعث انسانی جانوں کو خطرے میں ڈالنے کی دفعات کے تحت مقدمہ چلایا جائے گا۔ ادھر ایک چوتھی خبر میں عراق کے شمال میں علیحدگی پسند کرد جنگجوؤں کے خلاف کارروائی کے حصے کے طور پر خدمات انجام دینے والے 3 ترک فوجی ہلاک ہو گئے ہیں۔ ترک وزارت دفاع نے منگل کے روز ایک بیان میں کہا کہ کرد باغیوں سے لڑائی میں 4 فوجی زخمی بھی ہوئے ہیں، لیکن اس نے یہ نہیں بتایا کہ جھڑپ کہاں ہوئی۔ ترکی کی سرکاری خبر رساں ایجنسی نے کہا کہ ترک فوجیوں کی کالعدم کردستان ورکرز پارٹی یعنی PKK کے جنگجوؤں سے جھڑپیں ہوئی ہیں۔ واضح رہے کہ ترکی اور اس کے مغربی اتحادیوں نے اس جماعت کو ایک دہشت گرد تنظیم قرار دے رکھا ہے۔ اس کے ساتھ ہی خبروں کا اختتام ہوا۔ ویڈیو کو آخر تک ملاحظہ فرمانے پر شکریہ۔ ویڈیو میں کوئی چیز پسند آئی ہو تو برائے کرم لائک کے بٹن کو پریس فرما دیں۔ ملتے ہیں شام 8 بجے انڈیا کی خبروں والی اگلی ویڈیو میں، اور اگر آپ 8 بجے کے بعد یہ ویڈیو دیکھ رہے ہوں تو وہ ویڈیو آپ کی اسکرین پر نمودار ہو رہی ہوگی، تھم نیل پر ٹچ کر آج کی انڈیا کی خبریں بھی سن سکتے ہیں۔ اپنے میزبان راہی حجازی کو اب دیجیے اجازت۔ سلامتی ہو آپ پر جہاں بھی آپ ہوں۔